السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان شریف کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سحر کی نشریات میں داخل ہو جائیں گے. لیکن یہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے جو انشاءاللہ چاند رات تک روزانہ 9:30 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق آئیے 9:30 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق اور صبح کے 6 بجے تک اسی طرح جاری و ساری رہے گی. السلام علیکم. اور یہاں مختلف محافل سجتی رہیں گی. کچھ طاق راتیں ظاہر ہے کہ جو اب 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے اور 29ویں شب ہے، اس کی خصوصی نشریات وہ بھی ہوں گی. لیکن اب یہ مسلسل سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا چاند رات تک، یعنی رات 9:30 بجے سے لے کر صبح کے 6 بجے تک 17 گھنٹے کی ٹرانسمیشن روزانہ ہی جیو نیٹ ورک کے زیر اہتمام ہوگی. عالم آن لائن کی محفل زد چکی ہے اور آپ کی بہت ساری کالز ہمیں موصول ہو رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ علماء کرام تشریف لائے ہیں تو سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا. تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام آپ کے ہمارے سب کے جانے پہچانے میٹھے دھیمے اور پیارے لہجے میں گفتگو فرماتے ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاء اللہ آپ ان کو افطار میں بھی ساتھ دیکھتے ہیں، خصوصی شبوں میں بھی ہمارے ساتھ ہیں. سحر کی نشریات میں یہ نہیں ہوتے لیکن آج ایک طریقے سے سحر کی نشریات میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تشریف فرما ہے سید مظفر شاہ قادری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. کیسی طبیعت ہے آپ؟ جی الحمدللہ. تشریف فرما ہے. آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ آج تو ماشاءاللہ محفل نعت میں بھی علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور خوب سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرما رہے تھے. ان کا موجود ہونا ہمارے لیے بہت خوش قسمتی اور سعادت کا باعث ہے. تشریف فرمائیں علامہ شبیر حسن میسمی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بھی استفادہ کیا نا جی بہت اچھا لگا. اللہ بہت شکریہ. آپ تینوں کی اجازت ہو تو سلسلہ شروع کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی فرمائیے میری بہن. میرا سوال یہ ہے علماء کرام سے جی کہ ہم میرے میاں نے کسی کے کہنے میں آ کے نا بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے. ہاں جی. تو ہماری کوئی جائیداد وغیرہ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا ذاتی مکان ہے. ہاں جی. تو ہم نے مکان گروی لے لیا اس قرضے کا. صحیح ہے. تو وہ بینک والے نا ہم سے سود کے پیسے لے رہے ہیں، یعنی کہ قسط ڈبل لے رہے ہیں. تو وہ سود کے پیسوں کی کوئی معافی تلافی ہو تو علماء کرام مجھے بتا دیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی اچھا عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا سوال کیجیے. جی میں آپ کی بہن بات کر رہی ہوں. مجھے سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی بیسٹ ٹرانسمیشن سے بہت بہت مبارکباد دیں. شکریہ بڑی مہربانی. کسی اور چینل سے ایسا کچھ نہیں آ رہا ہے اور ہم آپ کو ہی صرف دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. سوال کیا کیجیے گا. جی میرا سوال ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ سارا سال جو اس کی زیر سایہ گزارتے ہیں تو اس کے اثرات ہیں یہ سب کچھ، اور اصل میں میری لائٹ نہیں ہے، تو مجھے اگر جواب آپ دے دیجیے تو. جی انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب، لیکن وہ تو وقت پہ ملے گا. لائٹ نہیں ہے اس میں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے بھیا. عامر بھائی میرا ایک سوال ہے. جی. یہ میرا اور میری بیوی کا ایک اکاؤنٹ ہے. ہاں تو اس میں زکوٰۃ کیسے ادا کر سکتا ہوں عامر بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے جی. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، یہ سود کے جو معاملات ہیں، قرضہ لے لیا، اب وہ کہتی ہیں کہ کیا اس سود کو جو یہ ادا کر رہے ہیں اس میں کوئی معافی تلافی ممکن ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. 17 گھنٹے مسلسل روزانہ آپ اپنی اچھی نیت کے مطابق خدمت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں انعام بانٹنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین کی معلومات دینا چاہتے ہیں. لازمی بات ہے اپنی نیند اور بہت کچھ قربان کرتے ہوں گے.
اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے آمین اور یہ آپ کے لیے آسان بنا دے. آمین ثم آمین. سود کا جہاں تک مسئلہ ہے، دنیا کا کوئی شخص رعایت نہیں کر سکتا. جی اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے اور وہ بھی کھلی. اور وہ روایتیں دہراؤں تو مجھے شرم آتی ہے کہ لوگ سوال کرنے لگ گئے کہ اپنی ماں سے کوئی برائی کرے، کتنی مرتبہ کا ذکر کثرت سے، یہ اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے. مگر ہم وقتی سہولت کے لیے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی طرح اس سے نکل جائیں گے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ حلال کمائی سے مکان بنائیں، حلال کمائی سے بچوں کی تربیت کریں تو رزلٹ بھی اچھے آئیں گے. کیونکہ میں اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ میں کہوں کہ ان کے لیے کوئی گنجائش ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ جلد اس سے خلاصی پائیں اور توبہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. مظفر شاہ صاحب، شیاطین تو قید ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہم غیبتوں سے، چغلیوں سے، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے باز نہیں آتے، تو وہ یہ فرما رہی ہیں کہ کیا یہ ہم اس کے پورا سال چونکہ زیر سایہ ہوتے ہیں، ایک طریقے سے اس کی تربیت میں ہیں شیطان کی، تو کیا اس کا یہ اثر ہے ہم پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دراصل عبادت کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے. جب تک ان دونوں صورتوں کے ساتھ عبادت آراستہ نہیں ہوتی، اس وقت تک نہ وہ مرتبہ اخلاص پر پہنچتی ہے اور نہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے. یہ جملہ عبادات قبلہ ڈاکٹر صاحب جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ ہماری معاشرت کا اس کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. وہ اس اعتبار سے ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جملہ چیزیں ہیں. یہ ایک مراقبے کی کیفیت ہے اور اس چیز کی اور اس استحضار کی اور ان باتوں کو حاضر اور موجود جاننے کی کیفیت ہے کہ میرا رب ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا دیکھنا حق ہے اور مرنا حق ہے اور مر کر اٹھ کر اس کے حضور مجھے جب سوال و جواب کے لیے حاضر ہونا ہے. یہی کیفیت نماز کے اندر ہوتی ہے، یہی کیفیت روزے کے اندر ہوتی ہے. لیکن جو یہ بہن پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم اس معاملے میں ہوتے ہیں، تو یہ تو احادیث کے نصوص سے ثابت ہے کہ شیاطین کو، اور محدثین نے اس بات کو کثرت سے ذکر کیا کہ اصل ابلیس کو باقاعدہ پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کا جو ایک استاذ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، وہ ہے نفس، یعنی برائی کے خیالات جی جہاں پیدا ہوتے ہیں اور جس کو ہم اپنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، بری صحبتوں کی وجہ سے، یا اللہ رب العالمین جل وعلا سے جو ملاقات کی حقیقت ہے اور موت کی جو حقیقت ہے اور سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے، اس کو ہم جان بوجھ کر بھلا کر اس سے جو ہم فیصلے کرتے ہیں اور اس کو جو ہم حاصل کرتے ہیں، تو یہ ساری خرابیاں وہاں سے لاحق ہوتی ہیں. نفس ہمارے اندر موجود ہے جو برائیوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے مقابلے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے عبادات اور یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی چیزیں رکھی ہیں تاکہ اس سے مقابلہ کر کے یہ دنیا جو دارالامتحان ہے، ہم سبقت لے جائیں اور شر کی قوت کو زیر کریں اور خیر کو غالب کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں. ایک بات اس کا واحد علاج یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے حقوق بیان فرمائے ہیں. نفس کو اگر حق کے تابع کیا جائے، یعنی جذبات اور خیالات کو اگر چند حقوق کے تابع کر دیے جائیں، تو پھر بندہ ہر صورت میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کا پابند ہو سکتا ہے. اس میں پہلی چیز نبی پاک نے مراقبے کی بیان فرمائی. مراقبہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آپ روڈوں پر دیکھتے ہیں کہ جو سگنلز ہیں، ہم اگر کتنی بھی سپیڈ پر جا رہے ہوں تو جیسی ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے تو خود بخود ہمارا پاؤں بریک کی طرف آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائڈ میں ایک کیمرہ ہے اور اس کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اور اگر وہاں سے تصویر کھینچ لی گئی تو ہمیں سزا دی جائے گی. تو جس نے بھی یہ نظام نکالا ہے بڑی سمجھداری سے نکالا ہے، کیونکہ انسان اس وقت تک اشرف رہتا ہے، اس وقت تک مہذب رہتا ہے جب تک اسے یہ بتا ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. واہ 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 واہ. اور اس کے حضور مجھے جواب دینا ہے. جی اسی کو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ جب انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ فرعون ہو جاتا ہے، وہ نمرود ہو جاتا ہے، وہ یزید ہو جاتا ہے. لیکن جس وقت اس کو یہ یقین کامل ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے، تو وہ عابد ہو جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز ہے مراقبہ.
दूसरी चीज़ है मुजाहिदा, यानी नेकियों पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिशारत अता फरमाई है उस शौक में अपने दिल को लगाना, उसकी मुलाकात के शौक में, ताकि तबीयतें उस जुद्दोजहद के लिए, जिस तरह भी जिक्र किया कि आप 17 घंटे की ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो यकीनन इसके पीछे आपकी नीयत खैर है, तो बंदा फिर उस पर मुजाहिदा करे। नमाजें जा रही हैं तो क्यों जा रही है, इसका अजर इतना है, इस पर गुनाह इतना है, उस पर अपने आप को वो तैयार करे। फिर एक मुहासिबा, तीसरी चीज़ हुजूर ने शाह फरमाई है कि अगर कोई बुरे ख्यालात दिल के अंदर उठते हैं तो पहले सबसे पहली चीज़ देखी जाए कि मैंने क्या सुना था, किसके पास बैठा था। वइम्मा युनसियन्नका शैतान फला तकुद बाद ज़िक्र माल कौम ज़ालिमीन। कुरान ये कहता है कि नस्लें, कौमें, इंसान जहां पहले दर्जे पर गुमराह होता है वो उसकी बुरी सोहबत होती है जी। तो सोहबतों से बंदे के अंदर मुहासबे की कैफियत पैदा होती है। और आखिरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार। ये 4 चीज़ें अहादीस का मजमुआ है, मुराक़बा, मुजाहिदा, मुहासबा और इस्तिग़फ़ार। ये चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की बारगाह तक बंदे को पहुंचाती है। और अगर ये गलती हो गई, जिस तरह ये बार बार रिपीट किया जा रहा है, ये भी बहुत आसान है ताकि हमें अपनी कोताहियां तो याद हो कि हम क्या गलती कर गए। तो अत्ताइब मिन ज़ंबे कमल ला ज़ंब लहू, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने तो गुनाह किया ही नहीं था। तो ये मुहासबे की कैफियत होनी चाहिए। और ये फिक्र जो बहन ने बयान की है ये हमारे अंदर जिंदा होनी चाहिए नफ्स लव्वामा के तहत कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और उसको किस तरह सुलझाएं। तो इसी तरीके से हम नेकी के ज्यादा करीब होते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शब्बीर हसन मेसवी साहब, मियाँ बीवी का एक ही अकाउंट है और अब वो ज़कात का मसला आया है, तो अब वो क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला अहले बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। वाक़ई मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ और जिस तरह बुज़ुर्ग ने दुआ की है, आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जहाँ तक कंबाइन अकाउंट की बात है, अकाउंट्स कंबाइन हो कोई मसला नहीं है। असल ये है कि हिसाब किताब अलग अलग है या नहीं है। उस हिसाब किताब के मुताबिक अगर निसाब पूरा होता है, साल भर की शर्त 11 महीने वाली पूरी होती है, तो जिसके हिसाब में वो शर्त पूरी होती है उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा। जिसके हिसाब में या निसाब में नहीं पूरी होती है उसमें पूरा नहीं हो जाएगा। अब अगर कहते हैं कि मिल्कियत दोनों की मुश्तरक है, ये मेरी गुफ्तगू थी कि दोनों की मिल्कियत अलग है, अकाउंट है, लेकिन अगर इश्तराक मिल्कियत है तो फिर मजमूई तौर पर देखना पड़ेगा कि आया वो माल जो है ज़कात की निसाब तक पहुंचता है। अगर पहुंचता है तो उस पर शराइत के साथ अदा करना ज़रूरी हो। बिल्कुल ठीक है। इसमें ये इजाफा कर लें कि अगर शौहर नहीं देता है तो बीवी बरी व ज़िम्मा नहीं होगी। सही सही। और मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ज़कात की रकम को साफ रकम के साथ रखा नहीं जा सकता। सही। अकाउंट अलग किए जाएंगे और उस रकम को उससे अलग रखा जाएगा और फिल फौर उसके मसारिफ में उसको तकसीम किया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल फुक़हा ने लिखा। सही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, सवाल कीजिए। जी आमिर भाई, मेरा ये सवाल है कि हुजूर पाक के जो मोहरे नबूवत नक्श हुई हुई थी वो किस जगह पे नक्श हुई हुई थी? जो हमारे हुजूर पाक को अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफा था वो किस तरफ उनको ये नक्श थी? सही, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। और सवाल हमारे से करना है आपने कोई? अच्छा, दूसरी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहन फरमाइए। जी आमिर भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम बहन, सवाल कीजिए। सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, मेरे 2 सवाल हैं। जी जी जी, पहला सवाल मेरा ये है कि बच्चे पर सबसे ज्यादा परवरिश का हक किसका होता है, वालिद का है या वालदा का? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और अगर वालदा, जैसे मैं अगर बच्चे को आलिम बनाना चाह रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, तो मैं गलत हूँ या मेरे हस्बैंड गलत हैं, ये आप प्लीज मुझे बताइएगा। और दूसरा सवाल मेरा ये है, मेरी बहन की शादी को 4 महीने हुए थे। 4 महीने के अंदर उसको 4 मंथ की प्रेगनेंसी भी हो गई और 4 मंथ के अंदर उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स भी दे दी जी। तो ये डाइवोर्स हो गई? अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है जी कि जो है ना, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं हर साल रमजान में अपने वालिद साहब को के जो है ना, मतलब यासीन शरीफ, कुरान शरीफ में देती हूँ जी हर रमजान में, अपने वालिद साहब के लिए, अपनी सास के लिए, ससुर के लिए जी। तो वो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको ये सवाब पहुँचता होगा या मेरा देना सही है? अच्छा, बिल्कुल ठीक है।
تینوں سوال آ گئے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ ایصال ثواب کا بتا دیں. میسوی صاحب وہ پہنچتا ہے جو قرآن شریف یہ دیکھیں انسان کے انتقال پر اس کا اپنا نامہ اعمال جو خود عمل کر رہا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں جو تم نے بھیجا ہے اور جو اس کے آثار ہیں. اگر اولاد صالحہ ہے اور کوئی اچھے کام کرتی ہے یہ اولاد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ثواب کو اس مرحوم یا مرحومہ کے نامہ اعمال میں شامل کر دیتے ہیں. اور بالکل ایصال ثواب کا اپنی جگہ پر ایک حصہ یعنی جو ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یا اور کوئی نیک عمل صدقہ جاریہ کیا جا رہا ہے تو قطعاً اس کا ثواب مرحومین کو ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب یہ مجھے بتلائیے کہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ بچے پر کس کا زیادہ حق ہے، ماں کا یا باپ کا؟ کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ عالم بنے ان کا بچہ، لیکن شوہر یہ نہیں چاہتے، تو اب وہ کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ایک بات حجت الاسلام سیدنا امام غزالی کی عرض کرنا چاہتا ہوں رضی اللہ عنہ. انہوں نے اس مخمصے کو بڑا اچھا نبھایا. اچھا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو باپ کی اپنی خواہش ہوتی ہے، ماں کی اپنی خواہش ہوتی ہے، دادا کی اپنی خواہش ہوتی ہے، گھر والوں کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر بناؤں گا، تو آج کے فن کے اعتبار سے میں انجینئر بناؤں گا. تو کہا یہ اگر صلاحیت اللہ نے اس میں نہ رکھی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس کو حافظہ ہی ایسا نہ ملا ہو، طبیعت و استعداد ہی ایسی نہ ملی، پھر کیا کریں؟ ذوق ہی نہ ملا ہو، تو پھر آپ لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائیں اور بعد میں کہیے نافرمان ہو گیا، باغی ہو گیا، بھگا دو اس کو. یہ نہیں. پہلا سٹیج کیا ہے؟ فرمایا وہ چیزوں کو ابھارنے کی ضرورت ہے کہ جو تمام میں قدر مشترک ہے، اور وہ ہے حسن اخلاق. واہ. انسان کا سینہ جو ہے وہ ایک گٹلی کے مانند ہے جس میں سالوں کے پھل موجود ہیں. اب ضرورت ہے ایک فارمر کی، ایک کسان کی، ایک مرشد کی، ایک مربی کی کہ جو اپنی صلاحیتوں اس کو اجاگر کرے، اس کو تناور درخت بنائے. تو ایک چیز جو مومن و غیر مومن ہر انسان کے اندر قدر مشترک ہے وہ حسن اخلاق ہے. کیا؟ سچ. سچ بولنے کی صلاحیت، جھوٹ سے نفرت، عدل کو نافذ کرنے کی صلاحیت اور ظلم سے نفرت، امانت کی پاسداری اور خیانت سے نفرت. الغرض جتنے اخلاق حسنہ ہے تو والدین کو چاہیے سب سے پہلے اس کو اجاگر کریں بچے کے اندر. ایک بات. اس سے ہٹ کر دوسری بات یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عالم بنانا، علم دین پڑھانا اس عصری علم کے مقابلے میں اجر و انعام میں تو کئی زیادہ ہے. لیکن میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ اس موجودہ علم کی بھی ضرورت ہے. بچے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو اس کے اوپر ہے کہ اسے اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، جو حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میری محبت سکھاؤ، میرے خاندان والے اور میرے حلقے سے جتنے لوگ وابستہ ہیں ان کی محبت و احترام کو سکھاؤ، اور پھر قرآن کا ذوق، قرآن سے محبت اور اس کی تلاوت کی شوق کو سکھاؤ. اس چیز کو سکھانے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ جب بچہ ڈاکٹر بھی بننا چاہے اور عالم دین بھی بننا چاہے تو یہ کوئی متضاد چیز نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈاکٹر بننے کا مکلف نہیں کیا، لیکن شریعت کے بنیادی علم حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس کے لیے عالم بننا بھی ضروری نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، نبی کی رسالت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کو ذرا گین کریں، اس کو گرو کریں، اس کو چلائیں، اور اس کی صلاحیت کو دیکھیں کہ اگر اس کے اندر ذوق اس طرف ہے تو اس راہ کو اختیار کریں اس علم کے بعد، اور اس طرف ہے تو اس راہ کو اختیار کریں. لیکن علم دین کو اس کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، اور شوق اگر علم دین کا ہے تو باپ کو بھی چاہیے کہ پھر اس کے لیے ایسے تعلیمی مراحل رکھیں کہ علم دین کی سرپرستی کے اندر یہ معاملہ بھی اپنا ساتھ طے پاتا رہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. جی یہاں پر میں ایک زندہ مثال پیش کرنا چاہوں گا. بہت اچھا بیان ہے، واقعاً اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں خود ڈاؤ میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا جی، اور 3rd ایئر چھوڑ کے بہرحال ایک اللہ تعالیٰ نے شوق دیا اور MBBS پورا نہیں کیا، علم دین حاصل کرنے چلے گئے. اب کچھ پڑھا نہیں پڑھا. اب 3rd ایئر میں پہنچ کے آپ ڈاکٹر تو ہو گئے تھے. ڈاکٹر صاحب تو 2nd پروفیشنل سے ہو جاتا ہے آدمی. وہ نیم حکیم خطرے جان والی بات زیادہ ہے. لیکن پھر دل یہ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، میں نے اس کا نام محمد رکھا، اور خواہش یہ تھی کہ یہ بھی علم دین میں جائے. ڈاکٹر صاحب MBBS بھی اس نے کر لیا، پھر بھی کوئی خبر نہیں ہوئی. پھر اسے حج پہ بھیجا تو آہستہ آہستہ آثار نظر آنا شروع ہوئے. اور اس کے بعد پھر یہ 40 پہ کربلا جاتا تھا، وہاں پر ڈاکٹر کی خدمت کرتا تھا.
تو میں نے اہل بیت علیہ السلام سے توسل کیا، ان کی والدہ نے توسل کیا کہ کوئی طریقہ ہو یہ علم دین کی طرف چلا جائے۔ جناح ہاسپٹل میں پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا اور 2 سال سرجری کے کرنے کے بعد اس کی جب شادی ہو گئی تو اس نے کہا کہ ابا آپ مجھے اجازت دیں میں علم دین حاصل کرنے قم چلا جاؤں۔ ہم خاموشی سے اس پہ محنت کرتے رہے۔ اس کی ماں نے کبھی بھی بغیر وضو کے اس کو دودھ نہیں پلایا تھا اور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ یہ کیوں عالم دین نہیں بن رہا، لیکن جس دن اس نے یہ فیصلہ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہماری خوشی کی کتنی انتہا نہ رہی، اور ہم نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈاکٹر بنانے کے بعد، اس کی بیوی حافظ قرآن تھی کاملہ، ماشاءاللہ۔ ایران میں ایک فیملی پاکستانی مشہور ہوئی تھی اور اس کا نام وزیری فیملی تھا، جنہوں نے ہم تشیع میں دیکھیں، اہل سنت میں تو ذرا کھل کے بات ہو جائے، حرج نہیں، نہیں کوئی بات نہیں، نہیں تو ہمارے پروگرام کی تو اہل شیعہ حضرات میں حفظ قرآن کی اس طرح سے اہمیت نہیں تھی جس طرح سے اہل سنت میں تھی، لیکن وزیری فیملی کر کے ایک تھی، حرمت علی وزیری صاحب جو وزیر مینشن کے مالک تھے، ان کا بیٹا، یعنی قائد اعظم وزیر جہاں پیدا ہوئے ان کے بیٹا، وہ علم دین حاصل کرنے آئے، ان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے بچوں کو حفظ قرآن کراؤں، اور جب انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کروایا اور آیت اللہ خامنہئی کو پتہ چلا تو انہوں نے بلایا اور امتحان لیا۔ جب امتحان لیا تو 32 مختلف طریقوں سے قرآن مجید کو انہوں نے امتحان دے کر بتایا۔ اس وقت آیت اللہ خامنہئی نے حکم دیا کہ اب ایران میں حفظ قرآن کے لیے جتنی کوششیں ہو سکیں کی جائیں، اور الحمدللہ رب العالمین پچھلے 20 سال میں جو ہمارے ہاں حفظ قرآن اور حافظان قرآن کی کمی تھی وہ اب الحمدللہ پوری ہو گئی ہے، اور اسی سلسلے میں بہت سے مدارس کراچی میں بھی کھولے ہیں، اور الحمدللہ آپ کی گفتگو کی برکت سے میں نے اس بات کو یہاں پہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہو جو حافظہ قرآن تھی اور بیٹا جو ڈاکٹر تھا وہ دونوں علم دین کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کیجئے گا آپ لوگ۔ نہیں سب جی بالکل، آپ نے اتنی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آپ نے باتیں بتائی ہیں۔ تو مہر نبوت یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب بتائیں گے کہ مہر نبوت کہاں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر۔ تو لیکن پہلے ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، اور پھر اس سوال کے اندر ہی ایک سوال اور ہے جو میں تینوں کے سامنے رکھوں گا، کہ ایک تو مہر نبوت جو علامہ صاحب بتائیں گے، لیکن اب کچھ لوگوں نے اپنے پرچم پر مہر نبوت لگا رکھی ہے، اور وہ اسلام کا ایک بڑا قبیح چہرہ پیش کر رہے ہیں جو کہ اسلام کا چہرہ ہی نہیں ہے، اور اپنے پرچم پر مہر نبوت لگاتے ہیں۔ اس پر بھی ذرا بات ہونی چاہیے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سوال ہم سے مہر نبوت سے متعلق کیا گیا تھا۔ بہن نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت سے متعلق بتلائیے۔ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب اس کا جواب دیں گے، اور پھر آج کل خاص طور پر داعش کا ایک پرچم ہے، اس پر مہر نبوت نظر آتی ہے، اور مختلف لوگوں نے اس کا سہارا لیا ہوا ہے، جبکہ کام وہ ایسے کر رہے ہیں کہ بس آپ کو کیا بتائیں کہ کس طرح کے کام ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کسی زمانے میں مروان نے استعمال کی تھی، تو یہاں پر بھی وہ مہر نبوت استعمال کی جا رہی ہے۔ تو ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب جی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک سوال چل رہا تھا، صرف ایک جملہ کہتے ہوئے کہ ماں کہہ رہی ہے عالم بنانا ہے، باپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بنانا ہے، دونوں اپنی خواہشیں پوری کریں، لڑیں نہیں، اور کوشش کرے کہ ماں اس کو ڈاکٹر بھی بنا دے اور نبی کا غلام بھی بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ نبی کی محبت سکھا دے گی تو وہ ڈاکٹر بن کر بھی خدمت کرے واہ 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 واہ۔ سوال آپ نے مہر نبوت کا کیا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ جی۔ اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں 2-3 روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ
طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کا فرمان کے فرشتے آئے، انہوں نے سبز حریر میں اس کو لپیٹا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اس کو لگایا۔ یہ ایک روایت، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ آپ کی پشت میں دونوں کندھوں کے درمیان معمولی سا گوشت ابھرا ہوا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا جیسے بٹن کی ہوتی ہے گولائی یا معمولی چھوٹے سے انڈے کی گولائی ہوتی ہے، اس طرح کا گوشت ابھرا ہوا تھا، اور اس پر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا تھا، اس کو مہر نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی محترمہ حضرت صفیہ جی بنت عبد المطلب، وہ کہتی ہیں کہ اس رات مجھے دل میرا چاہا کہ میں جاؤں اور جا کر بھابھی کی خبر لوں، تو کہتی ہیں میں آئی تو میں نے جو 6 چیزیں دیکھیں ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ کوئی چراغ نہیں تھا لیکن گھر روشن تھا۔ اللہ اکبر، کیونکہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ دوسری بات فرماتی ہیں خوشبو تھی، اور میں نے ایسی خوشبو کبھی پہلے نہیں سنی تھی۔ وہ فرماتی ہیں میرا دل چاہا کہ میں بچے کو نہلاؤں تو مجھے غیب سے آواز آئی، تجھے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سارے جہان کو پاک کرنے آیا ہے، سبحان اللہ، سبحان تو اسے کیا پاک کرے گی، یہ طیب و طاہر۔ فرماتی ہیں ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے تھے، اور میں نے حضور کی پشت پہ یہ مہر نبوت دیکھی۔ اب یہ لگی ہے ولادت کے فوراً بعد۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبی بنے، کیا کہنا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ جس کو مہر لگ رہی ہے وہ پہلی ولادت کی پہلی گھڑی میں لگ رہی ہے، تو 40 سال تک بالفعل اور بالقوہ کی بحثیں کی جا رہی ہیں کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبوت کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن کہتے ہیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، تو کوئی عیسائی آ کر کہہ دے کہ تمہارے نبی تو 40 سال تک جانتے ہی نہیں تھے کہ نبوت کیا ہے، کیا جواب دیں گے ایسے باتیں کرنے والے؟ تو انہوں نے اگر نہیں سمجھا تو اپنی فہم کو ٹھیک کریں، جی ہاں، اپنے علم کو درست کریں۔ اعتراض کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ علم ہے، نبی کو علم نہیں تھا، معاذ اللہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر لگ گئی کہ وہ پیدا ہی نبی ہوئے ہیں۔ یہ تو ولادت ہے، ہم تو خلقت سے مانتے ہیں، سبحان اللہ، ساری کائنات سے پہلے کہ حضرت آدم ابھی خاک اور پانی کے درمیان تھے، میرے آقا تو اس وقت بھی نبی تھے بے شک۔ اور خود فرماتے ہیں جب حضرت عباس مسلمان ہوئے کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا اور لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا، میں اس کی آواز بھی سنتا تھا، اور چاند عرش الہی کو سجدہ کرتا، میں اس کی دھمک سنتا تھا۔ تو وہ لوگ جو نبی کے علم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، یہ اس کا بھی جواب ہے کہ مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے لگائی گئی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کپڑا ہٹا کے کوئی دیکھے، وہ راہب کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، لیکن یہ ان کی خصوصیت تھی، اور اس کے نقش کی جو آج بنے ہوئے ہیں تو یہ اس کو دیکھ کر جن لوگوں نے بیان کیا اس حساب سے بنائی گئی ہے، فوٹو تو نہیں تھی، اور میرے نبی کی فوٹو اللہ نے بنائی نہیں، شیطان کی جرت نہیں ہے کہ ان کا روپ بنا لے، تو یہ خاکے بنانے والے اپنے بنا رہے ہیں، یہ اپنے خاکے بنا رہے ہیں، میرے نبی کی تو شیطان کو جرت نہیں کہ وہ شکل بنا سکے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت، پھر اس میں جو کلمات ہیں
نبی کا نام ہے، رسالت کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، تو یہ اگر برکت کے طور پر کوئی لگائے یا رکھے تو ان ناموں کی وجہ سے اس کا تحفظ ہوتا ہے، اس کو سعادت ملتی ہے۔ اب اس کو پرچم پہ لگا لینا، اور پرچم پر وہ لوگ لگائیں جو میرے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، کیونکہ نبی کے معنی تو المخبر عن الغیب، اور حضور نے ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے۔ خوارج کی کون سی نشانی ہے جو بیان نہیں کی؟ اور یہ بھی کہ یہ بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، شکلیں ان کی کیسی ہوں گی، امامے کیسے باندھیں گے؟ تو امامہ تو بہت سے لوگ باندھتے ہیں، غیر مسلم بھی باندھتے ہیں، داڑیاں غیر مسلموں نے بھی رکھی ہیں، مگر کس نے نبی کی محبت میں رکھی ہیں اور کس نے نبی کے بغض میں رکھی ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کا صرف مہر نبوت کو لے کر یہ اعلان کیا کہ کوئی اور نبوت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں یہ کیا؟ اور اگر اسی کو انہوں نے اپنا شعار بنایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت لے کر آئے اس کا مقصد بھی خود بیان کیا۔ فرماتے ہیں بوئست لأتمم مکارم الاخلاق، اور پھر یہ کہ شرک مٹانے کے آج کے بعد غیر اللہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تو ان لوگوں نے نبی کے لیے نہ کوئی تکریم، نہ کوئی عزت، نہ نبی کا نام لینے والوں کے لیے ان کے پاس کوئی گنجائش۔ تو یہ صرف اتنا لگا کر، وہی بات ہے نا شکاری والی کہ پرندے کی آواز لگاؤ، جب پھنس جائے گا تو اپنا بات کر لیں۔ تو یہ اس وقت مسلمانوں کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر غیر ہیں یہ۔ اگر ان کو مسلمان مان لیا جائے تو پھر میرے پاس مسلمان کی تعریف کیا رہ جائے گی؟ اللہ، یہ کون سی بات؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ان سے تو سب سے زیادہ خطرہ ہی مسلمانوں کو ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے انبیاء کرام کے مزارات سے کیا کیا؟ پھر انہوں نے کتنے اور مقدس مقامات پر، حضرت سیدہ زینب کے مزار پر حملہ کیا، سیدنا خالد بن ولید کے مزار پر حملہ کیا۔ تو پہچان بتا دی کہ یہ اسلام کے داعی نہیں ہیں، وہ داعش کہلا رہے ہیں، یہ اسلام کے داعی نہیں ہیں، یہ یقیناً فساد کے داعی ہیں۔ ان کے ساتھ اسلام کو وابستہ کر کے اگر دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں تو میں گناہ گار ہوں بہت، مگر دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حضور خطیب پاکستان قبلہ مقدس اللہ العالی نے تفصیلی اس پر گفتگو فرمائی ہے، اور کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا جس پر گفتگو کی جائے، لیکن آپ ہی کی گفتگو سے جو میں سمجھ سکا اس کو تھوڑا سا میں اپنے انداز میں یہ ذکر کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً اس قسم کے فتنوں کے بارے میں وضاحت مکمل فرمائی تھی۔ تو ناموں کو لکھنا اور ناموں کے ذریعے اپنا معاملہ آگے بڑھانا یہ حجت نہیں۔ حضرت مولا کل اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کو آپ دیکھیے، جب خوارج نے آپ کے خلاف بات کرنا شروع کی تو انہوں نے کیا کوئی ناول کی عبارت لکھ کر دی تھی؟ قرآن ہی لکھا تھا نا، واہ واہ واہ، قرآن لکھا تھا، لیکن مولا کا وہ جملہ جو ہے وہ خوارج کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے اور اس کو ختم کرتا ہے۔ جب لوگوں نے آ کر کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر نے کہ جاؤ ذرا دیکھو کیا کر رہے ہو، کہا حضور ہم تو وہاں گئے، وہ تو بن بناہٹ کی آواز آ رہی تھی، ہر بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور فرمایا ہم نے آپ کے خلاف جب گفتگو سنی تو استدلال کے لیے مستدل جو تھا وہ بھی قرآن تھا۔ تو مولا نے مسکرایا، فرمایا کلمۃ حق، اریدو، فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، فرمایا کلمہ تو ٹھیک پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن ہے، لیکن جو تفسیر کرتے ہیں وہ غلط ہے، اور میں علی ہوئی اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا میں نے نزول کے لیے جہاد کیا ہے اور علی اس کی تعویل کے لیے جہاد کرے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو حضرت مولا تعویل کے لیے، یعنی جو اس کا صحیح اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کی صحیح ایکسپلینیشن ہے، اس کی جو صحیح تفسیر ہے، وہ
ایک بات آپ نے مروان کا بھی ذکر کیا, یہ ایک بہت بڑا جوکر گزرا ہے تاریخ کے اندر. جی حضرت, بلکہ ہمارے علماء نے تو جان چھڑائی. کسی نے تانا دیا آپ کی بخاری میں تو آ گیا تھا, تو شاہ عبد العزیز صاحب نے فرمایا دار و مدار امام زین العابدین پر ہے, وہ تو ایسی تاریخ کی بات میں ہم نے لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات میں یہاں پر یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں, بڑا بے ادب تھا اہل بیت کا وہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت جب ہوا, طبرانی میں موجود ہے, وہ آیا ملنے کے لیے. مدینہ پاک کا گورنر تھا, مسجد کا خطیب تھا, آیا ملنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کے پاس, اور کہنے لگا کہ روئے زمین پر مجھے رشک آتا ابو ہریرہ تم پر کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو اور صحابی ہو. تو آپ لیٹ کر سنتے رہے, پھر اپنی بھڑاس نکالی. کہنے لگا کہ مجھے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں تمہارے سامنے کہ دل میں نہ رہے. کہ کیا؟ کہ ایک بات سے مجھے نفرت ہوتی. کہ کیوں؟ کہ تم حسن حسن حسین حسین یہ کثرت سے کرتے ہو, ان کی روایتیں بیان کرتے ہو. تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے خادم سے کہا ذرا میری پشت کے پیچھے تکیہ لگا اور مجھے سہارا دے کر اٹھا. اللہ اکبر. یعنی یہ وفات سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. یہ حضور کے صحابہ ہیں جو اہل بیت کے لیے دیکھیں کیا مزاج رکھتے ہیں. آپ نے مروان بن حکم کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں جن کی تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت ابو ہریرہ کے گویا کے جملے ہیں. اور یہ ایک جملہ میں عرض کر دوں, حضرت ابو ہریرہ تو وہ ہیں, ذہبی نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں, میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. جنازہ پڑھا کر جب آئے تو جوتے ایک طرف تھے, جب جوتا پہننے لگے تو ایک بوڑھا آدمی دوڑتا ہوا آیا. ذہبی لکھتے ہیں کہ اس بوڑھے آدمی نے امام حسین کو جوتے میں پاؤں داخل نہیں کرنے دیا, بلکہ فوراً اپنے جسم سے کپڑا کوئی شملہ تھا یا کوئی ساتھ رومال تھا, اس سے حضرت امام حسین کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی اس کو صاف کرنے لگا. اور پھر کہا شہزادہ جوتا پہنے. تو حضرت حسین پر ایک رقت طاری ہو گئی کہ یہ بوڑھا آدمی کیا کر رہا ہے. جب کاندھوں سے اٹھایا تو وہ ابو ہریرہ تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خوارج کا یہ طریقہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے, مسند ابی اعلیٰ کے اندر روایت موجود ہے. دور نہ جائیں تو تفسیر ابن کثیر کے اندر آیت نمبر 175 ہے سورۃ الاعراف کی, فکان من الغاوین. بلعم باعور کا جو ذکر ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے اس کو وہیں سے لیا. مسلم امام احمد میں بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ ان مما تخوف علیکم رجلا, ایسی قوم کا میں تم پر خوف رکھتا ہوں جو قرآن کو ہاتھ میں لے کر جگہ جگہ تلاوت کر رہی ہوگی, اور اس کی رونق تلاوت کی بنا پر نظر آئے گی جب تک وہ صحیح طریقے پر رہیں گے. اچانک ثم انسلخ منہ ونبذہ وراء ظہرہ, اس کے پیغام کو وہ پس پشت پھینکیں گے. اب مزاج دیکھیں آپ جو حضور بیان کر رہے ہیں, اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. پورے مستقبل کے معاملات اس میں آگے فرمایا وَرَمَاهُ بِالسَّيْفِ وَسَعَى عَلَى جَارِ بِالسَّيْفِ, فرمایا کہ پھر وہ تلوار اٹھائیں گے اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے. اللہ. تو راوی بھی حضرت حذیفہ بن یمان ہے جو صاحب سر رسول اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں حضور وہ گردن کاٹیں گے تو کوئی جواز تو ہوگا ان کے پاس, ایسا تھوڑی کہ کسی کو پڑھ کے مرغی کی طرح کاٹ دیں, کاٹیں گے بھی مسلمانوں کو. تو سرکار فرمایا وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ. اللہ. پہلے کہیں گے کہ یہ سارے مشرک ہیں اور مباح الدم ہیں اور ان کو مارو, ان کو قتل کرو. پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور بات تو یہاں تک ہوئی, لیکن واقعی میں جن کو قتل کیا جا رہا ہے وہ مشرک ہوں گے. اللہ اکبر. ایہما اولا بالشرک الرامی والمرمی. اللہ. فتویٰ لگانے والا مشرک ہوگا, یہ واقعی میں امت مشرک ہو چکی ہوگی جن کو قتل کیا جائے گا. سرکار نے کہا نہیں, میری امت بے قصور ہوگی, بل الرامی, فتویٰ لگانے والا بھیڑیا جو ہے وہ خود مشرک ہوگا اور خارجی ہوگا اور ان کو مباح الدم قرار دے گا. مجھے بتائیے یہ حضور نے کب بیان فرمایا؟ اللہ اللہ اللہ. اس کو لکھنے کے بعد علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں سندہ جید, بہت عالی اور نکھری ہوئی سند کے ساتھ یہ روایت گویا کہ ہم تک پہنچتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوارج کی مذمت, اور اب تو کھل گیا ہے کچھ, جب خوارج کی علامات کو بیان کیا جاتا, آپ کرتے کوئی کرتا تو یہ فرقہ واریت رہنے تھے, یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن اب تو بڑے بڑے بھی بولنے لگے کہ یہ اچھے بچے ہیں, یہ خراب بچے ہیں. تو میں نے کہا جی یہ خراب بچے ہیں تو خراب کیا ہو گیا ان کا, کوئی کیا مسئلہ ہے, کیوں خراب ہے؟ کہنے لگے یہ حضرت مولا علی کے دور میں جو خارجی تھے نا یہ ویسے ہیں. تو مولا علی کے دور میں تو ہم نہیں تھے, وہ خارجی کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے خود ارشاد فرمایا, میرے خیال میں آپ کے چینل سے بھی چلا, کہ دراصل وہ بتوں پر اتری ہوئی آیتیں جو تھی نا وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے تھے. میں نے کہا حضور یہ تو خوارج کی علامت ہے, اب استاذ کو بھی پکڑنا پڑے گا اور شاگرد کو بھی پکڑنا پڑے گا. صحیح بات ہے. جی میسوی صاحب. واقعا میں نہیں جانتا کہ کیا الفاظ استعمال کروں
کہ جس طرح سے دونوں محترمین اور بزرگوں نے گفتگو کی ہے اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن جو اقوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت اصل ہو رہا تھا، آج ہم اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو اصل وہاں پر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آ رہا ہے اور یہاں پر یہ نظر آ رہے ہیں. اور امین علیہ السلام نے جب خوارج کے مقابلے میں نہروان میں پڑاؤ ڈالا تو کچھ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے اور کہا علی ہم آئے تو آپ کی حمایت کے لیے، لیکن ہمیں شک ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. تو پوچھے کیوں تم کو شک ہے؟ کہا ان کی نمازیں دیکھیں، ان کے اذکار دیکھیں، دن میں روزہ رات میں سجود، اور پھر ان کے ماتھے پر نشان دیکھیں، ان کے گھٹنوں پر نشان دیکھیں، ہتھیلیوں پہ نشان دیکھیں. عبادت کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو امین وسلم نے فرمایا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں ظاہری طور پر اور اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، میں تو حقیقتاً اسلام ہوں. اور مجھے رسول اکرم نے فرمایا کہ میں حق کے ساتھ ہوں، حق میرے ساتھ ہے، اور جہاں میں جاؤں گا حق میرے ساتھ رہے گا. تو شک و شکوک کی گنجائش یہاں پر ہی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی واقعاً اب حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے کے لشکر آ چکے ہیں. لیکن پرچموں کو بلند کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اب یہاں تک تو گفتگو ہی کیا ہوا ہے. پرچم کیوں بلند کیے گئے ہیں؟ کیا چاہتے تھے؟ علماء دین نے محنتیں کر کے ویسٹ میں دین کو بہت تیزی سے پھیلایا. آپ بھی جاتے رہے، بزرگان بھی جاتے رہے. ہم اپنے سفر میں دیکھتے تھے ہر سفر میں ایک بڑی تعداد مسلمان ہو رہی. اب ویسٹ کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر اسی طرح سے یہ چلتے رہے تو چند سالوں کی بات ہے اور یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور جس دن ویسٹ میں اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی ہمارا کنٹرول ختم ہو جائے گا. اب کیا کیا جائے؟ کوئی ایسی سازش کی جائے، کوئی ایسا نقطہ نکالا جائے. دیکھیں میں اخبار امت کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جس کو ظاہری طور پر خلیفۃ المسلمین بتایا جا رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے، وہ کیا کرتا رہا ہے. تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ فتنہ پیدا کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی صورت سے مغرب میں اسلام کی جو خوبصورت تصویر آپ علماء پیش کر رہے ہیں اس کو روکا جائے، اور اسلام کی گھناؤنی تصویر پیش کر کے یہ بتایا جائے کہ یہ اسلام ہے، خبردار اس کی طرف نہیں جانا. میں کہتا ہوں کہ آج اگر علماء اسلام واقعاً جو احادیث شریفہ موجود ہیں، چاہے اہل سنت کی کتابوں میں چاہے اہل تشیع کی کتابوں میں، ان کو پڑھ کے دیکھیں تو ان کو وہ تصویر نظر آئے گی جو اس وقت ہمیں ٹیلی ویژن پر اور مختلف طریقوں سے نظر آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہترین موقع ہے. میسمی صاحب یہ سب کچھ جو اس وقت ذمہ داران ہیں ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ دیکھیں میں اب جرت سے بات کرنے کے لیے تیار کر لیے کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے. جنگ نہروان کا آپ نے ذکر کیا، حضرت علی نے لاشوں میں سے وہ ذوالخیسرہ کی لاش نکلوا لی تھی، اس کے بعد آپ نے سجدہ شکر بھی ادا کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل. اب یہ جو اس وقت آپ اتنی بات کر رہے ہیں، کیا باقی لوگ سارے اندھے ہیں؟ نہیں دیکھیں بہرے ہیں. بہت آپ کا اچھا پوائنٹ ہے، بہت خوبصورت پوائنٹ ہے، اور میں واقعاً شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے میرا یہ آخری پروگرام ہے زندگی کا، لیکن میں بات حقیقت بتا رہا ہوں کہ حکمران ڈرتے ہیں. آج کیا پاکستان میں انہوں نے نیٹ ورک نہیں بنایا ہے؟ آج پاکستان میں نیٹ ورک بنا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن کے دوران وکیل جو ہے سپریم کورٹ میں ایک ویڈیو دکھاتا ہے کہ پاکستانی فوجیوں کے سر قلم کیے گئے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں جی کاٹے گئے، فٹ بال بنا کے کھیلا گیا جی. تو کیا وہ اندھے ہیں؟ نہیں، یہ ڈرتے ہیں موت سے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف اقدامات کر لیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ ہمارے جو امراء ہیں ریگارڈلیس
کسی بھی شخص کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عمرا اور بہت سی طاقتیں جو ان کو روک سکتی ہیں وہ اس ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے تو ہمارا کیا حشر کیا جائے گا, ہمارے بیوی بچوں کا کیا حشر کیا جائے گا. پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم بات کر رہے ہیں عالم اسلام کی. مجھے آپ کہتے ہیں موت سے ڈرتا ہوں, تو موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے. اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب تک موت نے نہیں آنا کوئی مجھے مار نہیں سکتا. پھر وجہ کیا ہے علامہ صاحب, کیوں ہے یہ اصل میں جو بات آتی ہے وہ یہی کہ ان لوگوں میں کوئی بھی صاحب ایمان اس درجے کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. لقمہ حرام کھا کے ان لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں, اور ان کے پیش نظر صرف دنیا, وہ جو ہے نا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, یہ سب کے سب خواہشات کو اپنی بنائے ہوئے ہیں. اور جب ان کی کرسی ان لوگوں کی دین سمجھی جا رہی ہے, شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں, فلاں ملک نے مدد, ہر چیز شرک, اور سب سے بڑا شرک یہ کہ فلاں ملک نے مدد نہیں کی تو ہم نہیں بچیں گے, یہ شرک نہیں ہے؟ اس پہ کیوں نہیں فتویٰ آتا؟ تو اب لوگوں کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنا, کیونکہ دو ہی چیزوں سے جو غیر مسلم ہے وہ خوف زدہ ہیں, ایک جذبہ جہاد, ایک عشق رسول. عامر لیاقت کو کیا تکلیف ہے کہ وہ 17 گھنٹے تک نبی کی محبت سکھانا چاہتا ہے, یا ان لوگوں کو جو جذبہ جہاد کی ممبر پر دوسری چیزوں پر بات کر رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ جی یہ انگوٹھے چومتے ہیں نبی کا نام پر, ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں, نبی کا نام آتا ہے تو تن من دھن قربان کرتے ہیں, اسی کے لیے ہی سارا کام ہو رہا ہے. آپ مجھے ان میں سے کوئی ایک دکھا دیں جو درود شریف اور سلام پڑھتا ہے. اللہ 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 اللہ. تو یہ جو بات کر رہے ہیں, شاہ صاحب نے روایتیں بیان کی, میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے وہ تمام ناظرین جو جراثیم جرم سے ڈر جاتے ہیں, خواب سے ڈر جاتے ہیں, اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ان لوگوں نے کیا قبروں میں نہیں جانا؟ کیا ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ آج میری ذمہ داری ہے جس سے میں غافل ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آواز حق بلند کروں. جب تمہارے سامنے برا ہو رہا ہو تو 3 ہی درجے ہیں نا, ہاتھ سے روکو, زبان سے اس کے خلاف بولو, یا کم از کم دل سے برا سمجھو. یہاں تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ہاں ان لوگوں کی پذیرائی ہو رہی ہے جو ان کو اچھا کہہ رہے ہیں, شاہ صاحب نے اشارہ کیا نا, اچھے بچے خراب, اچھے بچے, جی اچھے اور برے. پشاور کا حادثہ نہ ہوتا تو حکومت شاید اتنا بھی نہیں کرتی, جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, افواج پاکستان نے اگر کوئی کارروائی نہ کی ہوتی تو وہ تو مذاکرات کر رہے تھے, جی تیار ہو گئے, سب کچھ تیار تھا. تو اب میں توقع کروں تو کس سے؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ جی آرام کی نیند سوئیں, ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے بنایا تھا ملک جی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مگر یہاں پر ریلیاں نکلتی ہیں اسلام کے خلاف. آئلی قوانین دیکھ لیں, آج تک کیوں نہیں کہ این جی اوز ہیں, انہوں نے باہر سے فنڈ لینے, لہٰذا اسلام کے خلاف قانون نہیں بدلا جائے گا. مجھے ناراضی کا خیال ہے کسی طبقے کی, جس رب کا میں رزق کھاتا ہوں اس کی ناراضی کا کوئی خیال. اور یہ سزائے موت کے معاملے میں تھا, اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی سزائے موت بھی نہیں تھی. جی سزائے موت, یہ جب تک دین میں دخل دیا ہوا تھا تو کیا فساد. اچھا, قبر میں نے کس کو جواب دینا ہے, منہ کس کو دکھانا ہے؟ میں نے, وہ سمجھتے ہیں قبر میں بھی این جی او سے متعلق سوال کیا جائے. ہو سکتا ہے پھر ان کی قبریں بھی کسی ایسے خاص مقام پر بنے گی جہاں پر کسی کا دخل نہ ہو. وہ اگر کوشش کر سکتے ہیں تو بنا لے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جملہ جب یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ, کہ میں بوڑھا ہوا ہوں, میرا ایمان بوڑھا نہیں. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہ. آج ضرورت ہے اسی ایمان کو اجاگر کرنے کی. بہن سوال کر رہی ہے کہ بچے کو عالم بنانا, ایسی ماؤں کو سلام کروں جو ابھی بھی دین سے وابستہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جی کچھ فرما رہے ہیں. میں عرض کروں گا کہ بہت ہی گہری گفتگو ہے, اور میں جزاکم اللہ خیرہ بزرگان سے کہوں گا. میرا سوال امت مسلمہ سے یہ بھی ہے کہ پچھلے سال ماہ رمضان میں اگر یاد ہو, اسی زمانے میں فلسطین پر کتنی شدید بمباری ہوئی, آج کوئی اسے یاد نہیں کر رہا. نہیں,
آج کوئی اس کی یاد نہیں منا رہا ہے. اور یہ جو سینکڑوں بچے مر گئے, اور نہ کوئی کیس ہو سکا 1 سال کے اندر, نہ کوئی آواز اٹھ سکی ہے, نہ یونائٹڈ نیشنز میں کوئی باقاعدہ طور پر موومنٹ ہو سکی, اگرچہ کہ ہم تو اس سے توقع نہیں رکھتے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, جو مسلمانوں پر تیل چھڑک کر انہیں جلا رہے ہیں, کیا انہیں یہ مظلوم فلسطین نظر نہیں آ رہے؟ کیا ان مظلوم فلسطین ماؤں, بہنوں اور بچوں کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ تو ان کے تو ایک بارڈر کراس کرنے کی بات ہے, شام سے کراس کریں اور نکل جائیں. آپ دیکھیں فلسطینیوں کے ساتھ جا کے تعاون کریں اور اس اسرائیل کے خلاف لڑیں کہ جو عالم اسلام کے لیے اس وقت مصیبت بنا ہوا ہے. لیکن نہیں, توجہ کہیں اور ہے, مقصد کچھ اور ہے, ہدف کچھ اور ہے. اس وجہ سے بس یہاں پر میں عرض کرتا چلوں, جیسے میں نے شام کو بھی عرض کیا تھا کہ کیونکہ اکثر اسلامی ممالک میں آج کی صبح یوم جمعۃ الوداع ہے, اس لیے ہم بھی یوم القدس آج منائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. ایک شرعی مسئلہ بھی ہے, وہ بھی بتاتے جائیں. وہ خاتون نے پوچھا تھا کہ ڈیورس دے دی تھی, 4 مہینے کی وہ حاملہ تھی, تو ڈیورس ہو گئی. طلاق پسندیدہ نہیں ہے, اور بلا وجہ دی جائے تو عرش ہل جاتا ہے. چونکہ ہمارے ملک میں کوئی بھی معاشرتی طور پر اصلاح کے لیے سرکاری طور پر کوئی سرپرستی نہیں, تو یہ ریشو تناسب بہت بڑھ گیا ہے. مگر وہ یاد رکھیں, طلاق پریگننسی جس کو حمل کہتے ہیں, مدت حمل میں دی جائے یا اس کے بغیر, جب بھی دی جاتی ہے اور جتنی بار دی جاتی ہے اتنی ہی بار پڑتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو عدت ہے وہ ویسے 3 ماہ ہوتی ہے, وفات کے بعد جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن, لیکن اس کی جو مدت ہوگی وہ وضع حمل بچہ ہونے تک. لیکن یہ سوچنا کہ بچہ پیٹ میں ہو طلاق نہیں پڑتی, ایسی کوئی بات نہیں. وقفہ لینا ہے اور عالم آن لائن ختم ہوگا. ایک میرا مسئلہ حل کرتے جائیں, آپ رہنمائی فرما دیں. جہاں آپ نے اتنی ساری باتیں بتائی ہیں, یہ بتائیں یہ کیا یہ بھی روایات میں تھا اور ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ یہ کم عمر لڑکوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے؟ جی بالکل ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جس کو اکثر مصداق جو ہے وہ یزید کی طرف کیا جاتا ہے کہ میرے ممبر پر بندر ناچیں گے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک سن کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ لونڈوں کی ان حکومت سے میں پناہ چاہتا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ذکر کیا اور آپ نے خود دعا فرمائی تھی. تو لہٰذا واقع کربلا سے چند سال پہلے یا 1 سال پہلے حضرت ابو ہریرہ کا وصال ہو گیا. یقیناً یہ چیزیں تو احادیث کے اندر جو ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں, خوارج کے بیان کے اندر کہ وہ کم عمر ہوں گے, اور یہ سارے معاملات گویا کہ کتابوں میں درج ہیں. جی بالکل. جی کون سی حدیث آپ بیان کرتے ہیں؟ ترمذی شریف میں ہے کہ جب تمہارے عمراء شریر ہو جائیں اور تمہارے علماء جو ہیں ان کے منہ پر حق نہ آئے اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو زمین کا پیٹ اس کی سطح سے بہتر ہے. اس روایت کے ساتھ ہی یہاں پر ہم عالم آن لائن آج ظاہر کہ اتنی معلومات ملی ہیں, بہت ہی انفارمیٹیو عالم آن لائن تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ داعش اور طالبان کے فتنے کو ان لوگوں نے تو ظاہر اپنے طور پر علماء کرام میں تو نام لیتا ہوں داعش طالبان داعش, ان کے فتنے کو صحیح معنوں میں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, اور احادیث کی روشنی میں روایات پیش کر دی, قرآن سنا دیا, سب کچھ بتلا دیا. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یہ کون لوگ ہیں یہ علماء کرام نے آپ کو بتا دیا. یہ غنڈے, بدماش, دہشت گرد, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب نے آپ کے سامنے روایات بیان کر دیں, احادیث بیان کر دیں, قرآن کی آیتیں پڑھ دیں, ان کے حلیے بتا دیے. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے تو پورا شروع سے ان کے بارے میں بتا دیا, ان کا حسب نسب کیا ہے. میسمی صاحب نے بھی پوری روشنی ڈال دی ہے. یہ پوری متفقہ رائے امت کی آ چکی ہے. اب فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے کہ ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں کہ نہیں. ہم تو ان کو مسلمان نہیں مانتے. ایک ہم وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.